إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نبی کے امتی بنایا جس نبی کے بارے میں بہت سے انبیاء کرام رشک کرتے تھے کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا، اور اس نبی کے صحابہ کرام تمام نبی کے صحابہ کرام سے افضل، اور اس نبی کے امتی تمام انبیاء کرام کے امتیوں سے افضل ہوگا۔ یہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اس عظیم نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ اس عظیم نبی نے اس دنیا میں آ کر توحید کا درس دیا، انسانوں کو جہالت کے اندروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا، اور یہ عظیم نبی انتہائی مشفق، ملنسار، بہت صبر کرنے والے انسان تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہے، یعنی وہ انسانوں میں سے ہے، آدم کے اولاد ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں، وہ کوئی ناری مخلوق نہیں، وہ کوئی نوری مخلوق نہیں، وہ تمہارے جنس سے ہے، انسان تمہارے انسانوں میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں نقصان ہو جائے یا تمہیں پریشانی ہو، تمہیں کوئی ضرر پہنچے تو اس کو بہت گراں گزرتا ہے، وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے ساتھ بہت ہی حریص، شفیق، اور آپ کا فائدہ ہونا اس کو بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ عظیم نبی جب کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو فائدہ ہو، آسانی ہو، تو وہ نبی بھی بہت خوش ہوتا ہے، وہ اس کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ اور اس بابرکت مہینے میں بہت سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ یقیناً اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہی ایمان ہے، جس انسان کو اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ محبت نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کے بغیر جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ان کے اولاد، ان کے والدین، پورے دنیا سے میری محبت زیادہ نہ ہو، یعنی اللہ کے پیارے نبی کی محبت ان تمام دنیاوی کاموں سے قریب نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تمام مسلمان، جو ادنا سا ایک مسلمان ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو، سب محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت میں بعض لوگ محبت میں مختلف ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جس طرح اس بابرکت مہینے میں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش کا۔ لیکن جو تعلیمات اللہ کے پیارے نبی نے دیا، اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کی طرف جائیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے
جس دن میں پیدا ہوا، او بعثت او یوم بعثت، اور اس دن مجھے نبوت کا تاج پہنایا گیا، او انزل علیہ، یا مجھ پر وحی آنا شروع ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کیوں ایک سال میں ایک بار خوشی مناتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے 12 مہینے ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے پیارے نبی کی ولادت کی خوشی کیوں نہیں مناتے؟ یعنی منانے کا انداز جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہی کریں۔ ہماری نماز قضا نہ ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی خوشی میں ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی ولادت میں ہے۔ اور جو بھی قرآن اور سنت پر عمل کرے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی کریں، نہ کہ ایسے کاموں کو ہم بجا لائے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے، نہ فقہائے اعظام نے، نہ ائمہ اور محدثین نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر دم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کی پیروی کرنے کی، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔